تو صحاب کا درجہ رکھتی ہے، یعنی سونے کی کڑی ایک چین، ایک روایت میں آپ کے حوالے کروں گا جس کو محدثین نے سلسلہ الذہب کا نام دیا ہے کہ سونے کی چین ہے، یعنی حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس کی جو چین ہوتی ہے یعنی راوی جو ہوتے ہیں جو روایت کرتے ہیں، ایک راوی دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے، تیسرا چوتھے سے، اور اسی طرح سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث کو پہنچا دیتا ہے، اسے کہتے ہیں چین، اسے کہتے ہیں سند، اسے کہتے ہیں کڑی، اسے کہتے ہیں سلسلہ۔ تو یہ سلسلہ جو ہوتا ہے راویوں کا، اس سلسلے کے اندر اگر کوئی راوی خراب آ جاتا ہے، اگر کوئی راوی اس کے اندر کذاب آ جاتا ہے، جھوٹا آ جاتا ہے، یا اسی طرح سے وہم کا شکار راوی ہوتا ہے، بھول کا شکار ہو جاتا ہے، شروع میں صحیح تھا بعد میں یادداشت اس کی کمزور ہو گئی، تو اسی طرح سے حدیث کی کنڈیشن بدل جاتی ہے، وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے، کبھی تو وہ حدیث موضوع ہو جاتی ہے، چین ہے ہی نہیں، بنا دی کسی نے اپنی طرف سے، کبھی تک پہنچتی نہیں ہے، موضوع ہو گئی ہے۔ بیچ میں کوئی ایسا راوی آ گیا ہے، وہ راوی کسی کو چھوڑ کر کے آگے تک پہنچ جاتا ہے، وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے، ضعیف میں بھی 4 درجے کی ضعیف ہوتی ہیں۔ یہ اصول ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے میرے بھائی کہ لوگ حدیث کے نام سے ہمیں گمراہ نہ کر دیں۔ یہ دیکھو حدیث ہے، حدیث ہے، حدیث مرفوع ہونی چاہیے۔ اور میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں، حدیث تو حدیث ہوتی ہے، آج حدیث کی وضاحت کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ حدیث میں نبی کا فعل ہوتا ہے، نبی کا قول ہوتا ہے، نبی کی تقریر ہوتی ہے، یا صحابہ کا وہ عمل ہوتا ہے جو آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، آپ نے دیکھا اور اس کو آپ نے کچھ نہیں کیا، یہ حدیث ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سب بنا دیا گیا ہے، موضوع ضعیف، یہ سب حدیث نے حدیث نہیں کہنا چاہیے، کچھ نہیں ہوتی ہے حدیث، تو اس نبی تک جو پہنچ جاتی ہے وہی ہوتی ہے۔ لیکن اتنا سب گھوٹالا ہوا، اتنی سب قیاس آرائیاں ہوئی، ان کی وجہ سے سلسلہ نظام سارا خراب ہو گیا، سب درام مرم ہو گیا۔ محدثین نے اصول نہیں دیے حدیث کے، یہ اصول پیمانے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پیمانے کے مطابق جو حدیث ہوگی وہی صحیح معنی میں حدیث کہلاتی ہے۔ یہ سب ہمیں کرنا چاہیے، اس کے لیے وقت دینا چاہیے۔ ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اکثر آپ کو چھوٹی چھوٹی کتابوں میں ملے گی، چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر اکثر سب سے پہلے آپ کو حدیث ملے گی رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں، کہ دیکھو یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت براء بن عازب کے حوالے سے وہ حدیث ملتی ہے کہ ان دونوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اور لوگوں کو نماز پڑھائی، اور اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ نماز پڑھائی تو آپ نے ایک بار رفع الیدین کیا اور دوبارہ نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن حدیث کے الفاظ ہیں ثم لا یعود، اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں ثم لا یعود، یعنی ایک بار آپ نے رفع الیدین کیا اور دوبارہ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں میں مجھ سے سوال کرتا ہوں جو اس حدیث کو پیش کرتے ہیں رفع الیدین نہ کرنے کے لیے، آپ اس حدیث سے نماز پڑھ کر کے دیکھیں، اس حدیث کے اندر صرف اتنا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ الا اسلم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ نماز پڑھ کے دکھائی اور رفع الیدین کیا، اور آگے کچھ ہے ہی نہیں، آگے کہا کہ بس ایک بار کیا تو دوبارہ نہیں کیا۔ نہ رکوع کا ذکر ہے، نہ قوم اور قیام کا ذکر ہے، نہ تشہد کا ذکر ہے، نہ سجدے اور درمیانی دعا کا ذکر ہے، کچھ نہیں ہے اس حدیث کے اندر۔ آپ اس حدیث کو اپنی سب سے بڑی دلیل کہتے ہو، اور اس حدیث سے آپ نماز بھی نہیں کر سکتے۔ دراصل اس حدیث کے بہت سارے جوابات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ، امام ابو داؤد نے کچھ اس حدیث کو کہا ہے کہ ثم لا یعود کی حدیث، یہ الفاظ اس میں بڑھا دیے گئے ہیں، پہلے نہیں تھے بعد میں بڑھا دیے گئے، یہ مدرج ہے، مدرج، اس کو بعد میں ایڈ کر دیا گیا ہے۔ اصول حدیث میں ایک اصطلاح ہوتی ہے مدرج، یعنی ایسے الفاظ جن کو بعد میں صحیح حدیث کے اندر ڈال دیا گیا ہو، لگا دیا گیا ہو، گھسا دیا گیا ہو، مدرج کہلاتے ہیں، درج کر دیا گیا، ان کو لکھ دیا گیا۔ تو یہ اصل حدیث کے الفاظ تو صرف کتنے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھائی تو آپ نے کیا، اور محدثین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے اس بات میں ہے کہ تکبیر تحریمہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اللہ اکبر کہو گے تو ایک بار ہاتھ اٹھاؤ گے، نہ کہ ایسے ایسے کئی مرتبہ۔ کوئی بھی جب نیک بنتا ہے صرف ایک ہی بار ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اکبر، کوئی بھی ایسے نہیں۔
تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے وقت ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھائے. تو میرے بھائیوں سیدھا سچا جواب ہے اگر اس کو آپ کو اتنا ماننا ہے حدیث کو. سمن آئے ان کے حدیث کے الفاظ ہے ہی نہیں. امام ابو داؤد نے اس کو کہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ ثابت نہیں ہے. اور امام ترمذی نے بھی اس کو اسی طرح سے بیان فرمایا ہے. مسند احمد کے اندر مسلمان احمد نے بھی اس کو اسی طرح سے بیان فرمایا ہے کہ ثم لا يعود کے الفاظ جو ہے ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہ سفیان ثوری تو اس الفاظ کے بارے میں اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے اس کے اندر یزید بن ابی زیاد ضعیف ہے. برائے بن عازب کی حدیث کے الفاظ ہیں الا مرتن واحدہ, آپ نے اٹھایا ایک مرتبہ, دوبارہ نہیں اٹھایا. اس حدیث کے اندر یہ راوی ہے عبداللہ بن مسعود کی روایت کی دوسری ہے جو میں ابھی تک بیان ہوگا. اس حدیث کے جواب بھی اور کئی جواب بھی ہیں. ایک جواب حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کا یہ بھی دیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کئی ساری باتوں کے اندر سو ہو گیا, بھول ہو گئی, یہاں مجھ سے بھول ہو گئی. کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا عمل تو خود رفع الیدین کرنے کا موجود ہے, اور جس کا حوالہ ان 50 صحابہ کے ناموں میں نے نام بھی ذکر کیا تھا. برائے بن عازب بھی وہ صحابی ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھی وہ صحابی ہیں جن سے رفع الیدین کرنے کی احادیث موجود ہے. اس کے حوالے میں گزشتہ بیان میں آپ کو دے چکا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے کئی سارے مسئلوں میں بھول ہوا ہے بھائی. فقہ حنفی بھی مانتے ہیں, علماء حنفیہ فقہ حنفیہ کے اندر یہ بات طے شدہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کئی مسئلوں میں بھول ہو گیا ہے بھائی. ایک تو اتنا پاپولر اور اتنا مشہور مسئلہ ہے کہ جس پر سارے مسلک کے علماء اور سارے مسلک عمل پیرا ہے. نماز کے اندر شروع اسلام میں تکبیر ہوا کرتی تھی, یعنی رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پر نہ رکھ کر کے گھٹنوں کے درمیان میں اس طرح سے رکھا کرتے تھے. شروع اسلام میں تھا, بعد میں منسوخ ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود بعد تک ایسے ہی نماز پڑھتے تھے. وہ تکبیر کیا کرتے تھے, گھٹنوں پر ہاتھ نہ رکھ کر کے اسی طرح سے دونوں ہاتھوں کو ایسے گھٹنوں کے بیچ میں رکھا کرتے تھے جیسا پہلے تھا. یہ ان سے سہو ہوا, بھول ہوئی. کوئی نمازی ایسا نہیں کرتا, کسی مسلک میں ایسا نہیں ہے, لیکن اس سے بھول ہوئی ہے. فقہ کی کتابوں میں یہ ان کی بھول درج ہے. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں حضرت عبداللہ بن مسعود تو قرآن کریم میں معوذتین بھول گئے تھے. سورہ فلق اور سورہ ناس کا قرآن کریم میں ہونا بھول گئے تھے. جبکہ ساری دنیا کے علماء کے اس پر اتفاق ہے کہ یہ قرآن کریم کی صورتیں ہیں. وہ معوذتین بھول گئے, وہ تکبیر بھول گئے, وہ اسی طرح سے میراث کا مسئلہ بھول گئے. کئی سارے مسئلے ایسے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے صحابہ ہو گئے. انسانی فطرت ہے, ان کو نہیں پہنچا, ان سے بھول لگ گئی. اس پر یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بھول ہے, ورنہ وہ تو خود رفع الیدین کیا کرتے تھے, ان کا عمل ہے. اور پھر وہ حدیث ثابت بھی نہیں. تو کسی بھی طرح سے لے آؤ, اپنی بات پر آ جاؤ, اپنی طرح سے آ جاؤ, کسی طرح سے آ جاؤ, بات آپ کو حق نہیں ملے گی آپ کو ادھر. کیونکہ کسی بھی طرح سے اگر آپ بات کرو گے تو رفع الیدین کرنے ہی کا ثبوت آپ کو ملے گا, نہ کرنے کا ثبوت کسی بھی طرح سے نہیں ملتا. اسی طرح سے برائے بن عازب کے حدیث کے اندر یزید بن ابی زیاد راوی ہے ضعیف. سفیان ثوری اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں یہ راوی جب تک مکہ کے اندر تھا اس حدیث کو صحیح بیان کرتا تھا, جو کہ ابو داؤد وغیرہ کے اندر موجود ہے. اس حدیث کو اتنا بیان کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے تکبیر تحریمہ کے اس بات میں کہ ایک مرتبہ, وہ بات یعنی دوبارہ نہیں کیا, الفاظ نہیں اس کے اندر. جیسے ہی کوفہ کے اندر پہنچا تو کوفہ میں نے سنا کہ وہ اس حدیث کے اندر الا مرۃ واحدہ کے الفاظ اس نے بڑھا دیے. تو کوفہ میں گیا, وہ بے وفا ہو گیا. کوفی لا کوفی حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا. اور صحیح معنی میں صحیح اسلام جو بگڑا ہے وہ اسی کوفہ اور بصرہ سے بگڑا ہے. قیاس آرائیہ
دماغ لگانا دین کے اندر، رائے کو دینا حدیث کے سامنے کوفہ بصرہ والوں کا پرانا مسئلہ رہا۔ کوفی لا یوفی، وفادار نہیں ہوتے ہیں، وفا نہیں کیے ہوتے۔ مکہ کے اندر سے بیان کرتے ہیں، کوفہ کے اندر پہنچے تو بے وفا ہو گئے، اور کوفی اور باقاعدہ یہ بھی کہا گیا ہے کتابوں کے اندر، ان سے کہا گیا، ان کو تلقین کی گئی کہ وہ ایسا پڑھا دے اس کے اندر، اور کچھ ان کی یادداشت کا شکار بھی، سوئے علم کا شکار ہوئے۔ تو یہ دو روایت میں نے آپ کو دی، جو آپ کو حوالے چھوٹی چھوٹی پمفلیٹ میں، چھوٹی چھوٹی کتابوں میں یہ روایت آپ کو ملیں گی کہ دیکھو نازل میں بھی حدیث تو موجود ہے۔ آپ اس کی جب چھانبین کرو گے تو محدثین نے ان کو بالکل بائیکاٹ کر دیا کہ حدیث ہے ہی نہیں، اس کے موافق، اس کے مخالف میں وہ صحاح ستہ کی حدیث، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ میرے بھائیوں، بخاری اور مسلم کی متفقاً علیہ روایت ہوتی ہے، اور سارے علماء کا اس بات کا اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث کے سامنے کوئی حدیث ٹک نہیں سکتی۔ جب ہمارے پاس تو بخاری اور مسلم کی حدیثیں موجود ہیں، اور اس کے بعد میں مال کی طرف آ گئے ہیں، ہم کتنے، ہمارے یہاں سچ بات ملے گی میرے بھائیوں۔ ہمارا کام ہے اپنے ہمارا جو دعویٰ ہے اس کو ثابت کرنا، اس کے فیور میں ہم نے اتنی سارے حدیث اور اتنے سارے دلائل دے دیے، لیکن سچائی اور ایمانداری اور رواداری کا تقاضا ہے کہ ہمارے علماء ان کے مسئلوں کو بھی بیان کرتے ہیں سچائی کے ساتھ۔ آپ کبھی بھی ان کے اسٹیج سے یہ بیان نہیں سنیں گے کہ اہل حدیث رفع الیدین اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس بخاری کی فلاں حدیث موجود ہے۔ اللہ کی قسم کبھی وہ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے کہ اہل حدیث رفع الیدین اس لیے کرتے ہیں کہ مسلم کی فلاں حدیث ان کے پاس موجود ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور اسی طرح سے بیہقی اور دارقطنی کی فلاں روایتیں ان کے پاس ہیں صحیح، اور محدثین نے ان کو ایسے صحیح کہا ہے، کبھی نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں کیونکہ ہم حقیقت بیان کرتے ہیں، ہم وہ کہتے ہیں میرے بھائیوں جو سچ ہے، جو صحیح ہے، جو لکھا ہوا ہے۔ ہمارے کسی بھی جلسے میں سے آپ اس طرح کی ہدایت اور اس طرح کے حوالے سنیں گے انشاءاللہ، ورنہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ان کے دلائل پہ یہاں بیٹھ کر کے بیان کریں، یہ ان کا کام ہے۔ آپ ان سے جا کر کے سوال کرو کہ آپ رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث دو، کرنے کی تو بہت ساری سن کے آئے ہیں، اتنے سارے حوالے ہم لے کر کے آئے ہیں، آپ بھی دو اتنے حوالے، آپ کو نہیں دیں گے۔ لڑکے شہر کے اندر 6 مہینے کبھی اس مفتی کے پاس، کبھی اس مفتی کے پاس، کبھی اس مولانا کے پاس، کبھی اس قاری کے پاس بھاگتے رہتے ہیں، اللہ کی قسم 6-7 مہینے ہو جاتے ہیں، وہ حدیثیں تک لکھ کے نہیں دیتے۔ جب ہے تو آپ لکھ کر کے دے دیجیے، ہم سے آپ پرچہ لے جائیے، ہم سے آپ حدیثیں لکھوا کر کے لے جائیے، ہمیں کیا ٹینشن ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ اور باقاعدہ کئی تو واقعات ہم وہ بیان کرتے ہیں یا تو آنکھوں سے دیکھا ہے یا ہمارے پاس عینی گواہ کا شہید موجود ہے، اور اس مجلس کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جن کے حوالے سے بات کریں۔ تو میرے بھائیوں، ایک صاحب کہتے ہیں کہ آپ ادھر چلے گئے، آپ ایسے کریں، ادھر ادھر کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم نہیں کہتا آپ ادھر آؤ، آپ اپنے گھر رہو، پر نبی کے حدیثوں پہ عمل کرتے رہو، ہماری دعوت، ہم نہیں کہتا آپ ہمارے پاس آؤ، ہماری خدمت کرو، ہماری دیکھ ریکھ کرو، ہماری کبھی دعوت نہیں کرتے، ہم چاہتے بھی نہیں ہیں۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ آپ نبی کی سنتوں پر عمل کرو، چاہے جاؤ۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ آپ ہمارے پاس آ کر بیٹھیں، ہم کہتے ہیں نبی کے طریقے پر عمل کرو، چاہے جہاں، اپنے دین سے جڑے رہو، چاہے جہاں رہو، نماز 5 وقت کی پڑھو میرے بھائیوں، چاہے جہاں رہو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، چاہے جہاں رہو۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہماری خدمت کرو، ہمارے کسی عالم کی زبان سے الفاظ آپ سنیں نہیں۔ وہ گئے سال ایک مولانا مفتی صاحب کے پاس تحقیق میں، اور مفتی صاحب نے کیا کام کیا، وہ بچہ تحقیق کرنے آیا تھا، وہ سوال جواب ان سے کر رہا تھا، وہ بھڑک گئے اتنا کہ اندر گئے اور کہنے لگا صاحب حوالہ دکھا دیجیے، کیونکہ اگر آپ نے ہمیں بتا دیا ہم نے آپ کی بات مان لی، لیکن جب باہر جائیں گے وہ ہم سے حوالہ مانگے گا، ہم کیا دکھائیں گے، حوالہ چاہیں گے۔ اندر گئے اور بخاری شریف نکال کر کے لے کر عربی والی اور لا کر کے ڈیوائڈ پر ایسے دماغ لے حوالہ دے پڑھ لے۔ اللہ کی قسم بڑے افسوس ہوگا کہ وہ بچہ عربی جانتا اگر تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ آپ کا کام تھا کہ آپ اسے پڑھ کر کے سنا کے حوالہ لکھ دیتے، وہ جا کر کے کسی عالم سے تحقیق کرتا، وہ لا کر کے کفایت کو مار دیا، اس کا دل میں بڑی ہے جو نبی کے حدیث کو کفایت پر ایسے دیکھا، ایسے رکھ دیا لا کر کے جھجت میں نہیں، یہ علماء کی شان نہیں ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، آپ
بیان کرتے ہو۔ میرے بھائیو، وارث کے کام نہیں ہوتا کہ وراثت میں ملی ہوئی چیز کو اس طرح سے برباد کر دے، اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے اور تحقیقات کرو۔ یہ حوالے میں نے آپ کو دیے ہیں، وہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اسی طرح سے وہ ایک چھوٹی سی کتاب میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو اس کتاب کے اندر بھی وہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ رفع الیدین کرنے کے نہ کرنے کی سبیل میں اور بھی کئی چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے، اللہ اکبر، یہ وہ سب سنہرے صحابی ہیں جو خود رفع الیدین کرتے ہیں، جن کی روایت بخاری جیسی کتاب کے اندر، ابو داؤد اور ترمذی کی سیاہ ستہ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد بھی نہ جانے پتہ نہیں کہاں سے 1000-2000 کلومیٹر بھاگ کر کے مصنف ابن ابی شیبہ اور رزاق اور نہ جانے عجیب تحاوی اور ایسی کتابوں میں ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے عجیب غریب چین ملا کر کے جوڑ کر کے لا کر کے کتابوں میں رکھ دے لو لے آئے۔ آپ نے کون سا کمال کر دیا؟ کمال تو یہ تھا کہ آپ بخاری کی حدیث لے کر کے آتے اور کہتے دیکھو بخاری شریف کے اندر لا کرنے کی حدیثیں موجود ہیں، اگر کرنے کی ہے نہیں ملے گی آپ کو انشاءاللہ صحیح لا کر کے رکھ دی۔ اس طرح کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی بخاری کے اندر خود روایت موجود ہے، اور اسی روایت کو سلسلۃ الصحابہ کہا ہے محدثین نے، نافع ابن عمر کے حوالے سے، اللہ اکبر، نافع ابن عمر کے حوالے سے بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ یہی وہ روایت ہے جسے سونے کی کڑی اور سونے کی چین محدثین نے کہا ہے کہ سونے کی چین مل رہی ہے آپ کو، حدیث کی معتبر چین اور سند اور اسناد اور حوالے اور ضمانتیں آپ کو مل رہی، پھر بھی آپ نہیں مانتے، تو اس میں آپ کے علم کی کمی ہے اور تعصب آپ کے اندر۔ آخری حدیث بالکل میں آپ کو رکھ کر بالکل بات ختم کرتا ہوں۔ اس کتاب کے اندر یہ کتاب لکھی ہوئی ہے محمد یامین ابن اشرف، یہ مفتی نہیں لگا ہے یہاں پر، جہاں تک میں سمجھتا ہوں مفتی یامین صاحب ہیں یہ، اور جو تقریباً لسانی روڈ کی طرف کہیں انہوں نے یہ لکھی ہے، اور رفع الیدین کے نہ کرنے کے جواب میں انہوں نے مسلم شریف کی حدیث لکھی ہے، جو میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا آدمی ہے۔ یا تو حضرت نے وہ مسلم شریف کی حدیث کھولنے نہیں دیتے، وہ بس فقہ تک محدود رکھتے ہیں۔ جابر بن سمرہ کے حوالے سے مسلم شریف میں اور وہاں پر کتاب نماز میں بیجا حرکت کرنا، سلام کے وقت ہاتھ نہ ہلانا، اس باب کے اندر وہ حدیث ہے جابر بن سمرہ، وہ پہلی حدیث ہے۔ اللہ کی قسم میں ان سے کہتا ہوں پہنچا دے پیغام، انہوں نے پہلی حدیث کو بیان کر دی، اگر اسی حدیث کے بعد کی اگلی حدیث کو بیان کر دے تو خود رفع الیدین کرنا شروع کر دیں گے، وہ خود مجبوراً کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ایک حدیث کی اجمال دے دی اور اس کی جو تفسیر اگلی حدیث کے اندر موجود ہے میں نے اس کو بیان نہیں کیا۔ یہ چور دروازے ہیں میرے بھائیوں۔ پہلی حدیث میں یہ ہے، وہ اکثر آپ نے روایت سنی ہوگی، وہ کہتے ہیں دیکھو مسلم سے ثابت کر دیں گے رفع الیدین نہ کرنا، کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو نماز میں کیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں شرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہلاتے ہو، شرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھ ہلاتے ہو، نہ ہلایا کرو، خاموش رہا کرو۔ پہلی روایت جو اس میں پیش کی گئی ہے، لیکن اگلی روایت انہی صحابی سے جابر بن سمرہ سے کہتے ہیں خود کہ ہم نبی کے زمانے میں نماز پڑھا کرتے تھے نبی کے ساتھ، تو ہم سلام کے وقت کہا کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واشار بیدیہ الی الجانبین، اور ہم اپنے ہاتھوں سے دونوں جانب اشارہ بھی کیا کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا کرتے تھے ایسا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علامتنا باشارۃ ایدیکم، کہ میں کیا ہے تمہیں دیکھتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہو، نہیں تمہارے لیے کافی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو وضع یدہ علی فخذہ، اپنی رانوں پر رکھے، وہ سلام اور سلام کرے اور اپنے بھائی کو علی یمینہ و شمالہ، جو دائیں اور بائیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس میں سلام کا لفظ موجود ہے کہ سلام کے وقت رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر رفع الیدین ہوتی ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، یہاں ذکر ہے سلام کا، تشہد کا، کہ سلام کے وقت اشارہ کیا کرتے تھے۔ یہاں سلام کا لفظ وضاحت اللہ کی قسم اس کے بعد مطالعہ کیا ہے، اس کے بعد بھی امت کو بہکانے کی پوری بیان کی اور دھوکہ دیا گیا ہے، اس روایت کو پیش کر کے سلام کا لفظ
کے اندر موجود ہے۔ اور میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، آج تک دنیا میں کوئی بھی آپ کو ایسا گھوڑا نہیں ملے گا جو اپنی دم اس طرح سے ہلاتا ہو۔ دماغ بھی آپ لگاؤ گے، کوئی گھوڑا ایسے دم نہیں ہلائے گا، اور رفع الیدین ایسے ہوتی ہے۔ تو رفع الیدین کا تو ریجیکٹ آپ اس حدیث سے ویسے بھی نہیں کر سکتے، گھوڑا ایسا ایسے دم ہلاتا ہے اور آپ رفع الیدین ایسے ویسے کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی بات ہے میرے بھائیوں، ان تمام باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وقت میں نے بہت کافی لے لیا، باتیں کچھ اس طرح کی تھی کہ اگر بیچ میں روکا جاتا تو پھر بات رہ جاتی۔ اگلا موضوع انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے رہے گا۔ رفع الیدین کو میں روک رہا ہوں، اتنا کافی ہے عمل کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان تمام باتوں کو سمجھ کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔